خدا نے مودت اہل بیت کو واجب کیوں کیا؟ کیونکہ زندگی کا راز محبت ہے. یعنی اگر آپ زندگی سے محبت نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں، کچھ نہیں بچتا. ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ محبت ہے. مثلا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو خدا ہے. لیکن کہا کہ جب نماز پڑھو تو چہرے کو کس کی طرف کرو؟ کعبے کی طرف کرو. مطلب سارے مسلمانوں کی قلوب کی ڈائریکشن کیا ہو؟ اللہ کا گھر ہو. مطلب قلوب کی ڈائریکشن محبت پروردگار عالم ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ماتھا کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل شیطان کی طرف ہوتا ہے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل ہے قلب میں اگر محبت ہو. یہ ڈائریکشن تو ایک ظاہری اشارہ ہے کہ اے مسلمان، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اتحاد پیدا کرو محبت کے اعتبار سے کہ تمہارے قلوب کی ڈائریکشن پروردگار عالم کا گھر ہونا چاہیے. ایک اور دلیل دوں تاکہ آپ کو محبت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے. اصل ہمارا موٹیو کون ہے؟ محبت ہے. کوئی بندہ پاکستان میں، کوئی بندہ پاکستان کے باہر ہے، کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے، کسی کو شوق ہے میں گاڑیاں خریدوں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا، اس کا بیس بھی محبت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے دل میں محبت نہیں تو آپ کے وجود میں حرکت نہیں. محبت ہوگی تو حرکت کریں گے. ایک طرف مزاحن میں مثال دیتا ہوں، ایک 7 سال کے بچے سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، تو کیا بولے گا؟ آئس کریم. اور 22 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے. اب یہ انوکھا جوان ہے تو وہ شادی کے بعد ہی آئس کریم ملے گی نا. لیکن اگر آپشن رکھا جائے نا کہ یا یہ ملے گا یہ ملے گا، تو جوان بولے گا شادی کرنی ہے، بچہ بولے گا آئس کریم. بچہ جوان کو پاگل سمجھے گا کہ یہ آئس کریم کو چھوڑ کے شادی کے پیچھے جا رہا ہے، اور جوان بچے کو پاگل سمجھ رہا ہے کہ اسے کیا پتا آئس کریم کی کیا ویلیو اور بیوی کی کیا ویلیو ہے. ہاں، کیونکہ دونوں کے دلوں کی محبت الگ ہے. محبت موٹیو ہے نا، محرک ہے. محبت ہے تو یہ بندہ آئس کریم کے پیچھے جا رہا ہے، محبت ہے تو کھلونوں کے پیچھے جا رہا ہے. جوان ہوتا ہے تو شادی کے پیچھے، شادی کے بعد مال کے پیچھے، اس کے بعد پھر بچوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اصل یہ محبت ہے جو کسی کو مصلی تک لے جاتی ہے، کسی کو میخانے تک لے جاتی ہے. آپ کا محرک اصل میں محبت ہے. جس کی محبت آئے گی آپ اسی کے پیچھے لگو گے. محبت علی کی ہے تو بندہ علی کے پیچھے. قصور مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ محبت کا ہے. تبھی خدا نے کہا کہ میں محبتوں سے تجھے نہیں روکتا، میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ محبت کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اگر تیری سلیکشن غلط ہے تو تیرا پورا عمل غلط ہے. اگر تیری سلیکشن اچھی ہے تو تیرا عمل بھی اچھا ہے. دیکھیے بھائی، جمہوریت میں آج کل تو یہ مثالیں بھی بہت ذہن میں آ جاتی ہیں. 1.5 سال سے جو پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے تو آج تک یہی بحث ہے کہ سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگا. تو سارا ڈیپینڈ ہے. سلیکشن غلط تو ملک کا ستیہ ناش، سلیکشن صحیح تو ملک بھی اچھا. تو ایک پاکستان میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو تو ملک کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور اسلام میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو سارا معاملہ انسان کے انتخاب کا ہے. تو خدا شروع سے بتا رہا ہے. دوسری ایک دلیل آپ کو دوں، کیونکہ محبت راز بشر ہے، تبھی خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ امتحان بھی محبتوں کا لیتا ہے. بندہ روتا محبت کی وجہ سے، گڑ گڑاتا محبت کی وجہ سے. خدا نخواستہ جوان کو کسی غلط شخص سے محبت ہو گئی. میں نے زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، پہلے پتہ نہیں لگتا. شکار ہو گیا محبت کا، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کوئی مال کی محبت کی وجہ سے، کوئی شہرت کی محبت کی وجہ سے، کوئی مقام کی محبت کی وجہ سے. ہاں، یہ محبتیں ہیں جو بندے کو تباہ کرتی ہیں. لیکن خدا نے رأس المحبہ اگر کسی چیز کو رکھا، وہ مودت اہل بیت کو رکھا. یہ وہ محبت ہے جو بندے کو بگڑنے نہیں دیتی. دوسرا سوال آپ سے کروں، مومنین اکثر کربلا جاتے ہیں
40 میں ہمیں بہت سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے، کربلا مومن کی جنت ہے۔ اب میں لفظوں کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں، میں ہر بات پہ سوال کرنے کا عادی ہوں، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ مومن کی جنت کربلا کیوں ہے؟ اصلاً کربلا ہے کیا یا جنت ہے کیا؟ کیا آپ یہ بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ جنت کسے بولتے ہیں؟ قرآن تو یہ بولے جنت میں حوریں، جنت میں غلما، جنت میں ہریالی، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں آسائش، جنت میں تکیے، جنت میں جو پوچھا جائے وہ بندے کو چیز مل جائے۔ اور تعجب کا عالم یہ ہے کہ بندہ کربلا کی سرزمین پہ اترا، 3 دن مشی کی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں میں بل پڑ گئے، بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا پسینے کا عالم ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی بولے کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو کیا جنت تکلیف کا نام ہے؟ جنت پاؤں کے چھالوں کا نام ہے؟ جنت بدن کی تھکاوٹ کا نام ہے؟ ارے کربلا میں تو کوئی نہریں نہیں، کربلا میں تو کوئی غلما نہیں، کربلا میں تو شہد کی نہریں نہیں، پھر کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو ایک مومن نے سوچ کے یہ بولا کہ مولانا، ساری تھکاوٹوں کے بعد جب بین الحرمین سے گزرنا ہوا اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی تو ایسا سکون ملا، اسی سکون کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو پتہ چلا سارا مزہ ہے سکون میں، اصل مزہ ہے سکون۔ بندہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جب آدمی بیمار ہو تو کسی چیز کے کھانے کا من نہیں ہوتا، اور آپ نے اچھے اچھے کھانے رکھے کا نہیں، دل نہیں کر رہا۔ مطلب کھانا بھی تب اچھا لگتا ہے جب سکون ہو۔ کئی لوگ بڑے بڑے محلوں میں ہوتے ہیں پر بے سکون ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں پڑے ہوتے ہیں پر سکون نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، مصلی عبادت پہ بیٹھتے ہیں پر سکون کے عالم میں ہوتے ہیں۔ کہ علماء فرماتے ہیں یزید تخت پر بیٹھ کر بھی بے سکون تھا، اور سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون ہے۔ کہ آواز آئی کہ حبیب ہم نے تمہارے دل پہ سکینہ کو نازل کیا، ہم نے تمہارے دل پہ سکون کو نازل کیا۔ اصل یہ نہیں کہ بندے کو دولت مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، یا بیوی مل جائے، یا شادی ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ان چیزوں سے سکون ملتا ہے، پر عارضی سکون ملتا ہے۔ کئی لوگ ہیں تمنا ہوتی ہے فلاں گاڑی مل جائے، 2 مہینے کے بعد گاڑی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اور بڑی سواری کے پاس جاؤں۔ یعنی تمنائیں دن بدن جنم لیتی ہیں، کہتا ہے یہ ملے گا تو سکون ملے گا، مل جائے تو سکون، پھر اگلی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ گھر ملے گا تو سکون ملے گا، گھر لے لیتا ہے، پھر اگلی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ تو اصل جو مزہ ہے وہ سکون میں ہے، تبھی بندہ مسلسل سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس چیز سے نہیں ملا تو نیکسٹ سٹیپ، اس چیز سے نہیں ملا پھر اگلی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ملا کہ کربلا جنت ہے۔ جنت اس لیے ہے کیونکہ سکون ہے۔ سکون کس میں ہے؟ کہا کہ روضہ حسین میں۔ سکون کس میں ہے؟ کہا ذریعہ ابی عبداللہ الحسین میں۔ تو میں نے کہا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا ذریعہ امام حسین میں سب کے لیے سکون ہے یا صرف تیرے لیے سکون ہے؟ روضہ امام حسین کو دیکھنے کے بعد کیا بن سلمان کو بھی سکون ملتا ہے یا صرف تجھے ملتا ہے؟ اگر ذریعہ امام حسین میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا۔ آپ یہ بولیں کہ ذکر علی میں سکون ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کو سکون ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر سنتے ہی اندر سے جل جاتے ہیں۔ تو پھر ذکر میں تو سکون نہیں ہوا نا۔ ایک مرتبہ میں یہ بولوں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، تو پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھے، علی والا بھی پیے تو پیاس بجھے نا۔ لیکن ذکر علی کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، علی والا سنے تو چہرہ کھل جائے، مخالف سنے تو چہرہ بگڑ جائے۔ کچھ وہ جو مال گھر گاڑی بیچ کے بھی کہتے ہیں کربلا کی زیارت پہ جانا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے وجود میں بم باندھ کر حسین کے روزے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی کو بتوں سے سکون ملے، کسی کو ذریعہ حسین سے سکون ملے۔ کوئی چرچ میں جاتا ہے تو سکون لیتا ہے، کوئی مسجد میں آتا ہے تو سکون لیتا ہے۔ سکون کا ریزن کیا ہے؟ مجھے امام کی ذریعے سے سکون مل رہا ہے، دشمن حسین کو سکون نہیں مل رہا۔ میں اگر چہرے ابی عبداللہ الحسین کو دیکھوں تو باغ باغ ہو جاؤں، لیکن ایک وہ تھا جو امام کے سینے پر تھا،
اور حسین بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے چہرے کو دیکھ، لیکن کہتا نہیں حسین میں نہیں دیکھوں گا، مجھے خوف ہے تیرے چہرے کو دیکھوں تو میرے ارادوں کو بدل نہ دے۔ کچھ وہ ہیں جو تمنائے سیمائے حسین کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو حسین کے سینے پہ سوار ہو کے گلو امام پہ خنجر چلا رہا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کسی کو شوق زیارت ہے، کوئی شوق قتل حسین رکھ رہا ہے، تو اصل سکون ذکر میں نہیں ہے، نہ زری میں ہے، نہ اس چاندی میں ہے، نہ اس گنبد میں ہے، نہ اس زمین میں ہے، سکون ہے محبت حسین میں۔ یاد رکھیے سکون کا تعلق محبت سے ہے۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کو دیکھنے سے سکون مل جاتا ہے۔ علی سے محبت ہے تو نام علی سنو گے تو سکون ملے گا۔ کسی کو کسی دنیا والے انسان سے محبت ہے تو اس کا نام سنے گا تو سکون ملے گا۔ لوگوں کے افیلیشن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتی، اپنے لیڈرز کا نام سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ تبھی خدا نے شرط رکھی، بندہ خدا یہ نہیں کہ تجھے سکون صرف عبادت میں مل رہا ہے تو فلاں دشمن کو مثلا خدا نخواستہ شراب میں سکون نہیں ملے گا، نشے میں سکون نہیں ملے گا، بت خانے میں سکون نہیں ملے گا۔ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ بیٹھے گا تو سکون ملے گا۔ اگر کسی انسان سے محبت کی اس کی رفاقت میں سکون ملے گا، اگر خدا سے محبت کی تو اللہ کی ہم نوائی میں سکون ملے گا۔ تو اللہ نے شرط رکھی سکون کا تعلق محبت سے ہے، تبھی شرط رکھ دی کہ بندے خدا جب محبت کرو تو یہ سوچا کرو کہ یہ نجس محبت ہے یا پاک محبت ہے۔ نجاست میں بھی کبھی کبھی انسان سکون کو تلاش کرتا ہے، لیکن ٹیمپریری سکون ہوتا ہے۔ ابدی سکون اگر چاہیے جو قبر کے دہانے تک تیرے ساتھ ہو، وہ عشق خدا کی محبت ہے، وہ عشق محمد اور آل محمد کی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایران کے ایک ذاکر ہیں حمید علیمی، بہت اچھا ذاکر ہے۔ اس کا ایک فارسی شعر ہے، میں نے بڑے شاعروں کو بولا اس کا اگر ترجمہ اردو میں ہو تو بہت ہی۔ ایرانیوں کی ایک عادت ہے جب وہ اہل بیت سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑے خودمونی ہوتے ہیں، مطلب بڑا فرینکلی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں پھر ایک ادب کا رشتہ بہت زیادہ ہے تو ہم اتنے فرینک نہیں ہوتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو وہ امام حسین کو مخاطب کرتا ہے۔ اب حمید علیمی وہ ہے جو 13 سال سے نوحہ خوانی کر رہا ہے۔ اب اس وقت ایج کے اس حصے میں ہے کہ داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے، بال جھڑ چکے ہیں، تو امام حسین کو کہتا ہے حواست ہست، یعنی مولا حسین کیا آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ امام کو کہتا ہے کہ مولا حواست ہست، کہ آپ کی توجہ ہے اپنے اس ادنا سے ذاکر کی طرف، کہ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو میرے بال سفید ہو گئے ہیں، مولا تیرا ذاکر بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جب میں تجھے دیکھتا ہوں مولا تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا۔ یعنی جو حسین میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں آج بھی حسین تو وہی ہے، لیکن مولا ذرا اپنے ذاکر کو دیکھ، یہ دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، یہ دن بدن فرسودہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہر محبت ایک مقام پہ دم توڑ دیتی ہے۔ بچہ کھلونے سے محبت کرے گا، بڑا ہوگا وہ دم توڑ جائے گی، لیکن ایک محبت ہے جو بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں عطا کی اور قبر کے دہانے تک یہ محبت ساتھ رہتی ہے، اور یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فنا کا عشق نہیں ہے، یہ بقا کا عشق ہے۔ بقا کا عشق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔